سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اللہ نے فرمایا ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائیں. کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب یہ بستی تھی. انطاکیہ جو ہے نا ترکی کا شہر, وہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے. واللہ اعلم, حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. یہ اسرائیلی روایات ہوتی ہیں, ان کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن 100% یقین نہ کیا جائے. لیکن اس طرح بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں. شام کا جو علاقہ ہے نا, ترکی اور شام کا بارڈر بھی اسی میں داخل ہے. اللہ فرماتے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, ہم نے دو کو بھیجا. اب یہ دو یا تو پیغمبر تھے یا پیغمبروں کے قاصد تھے. راجح قول تو یہی ہے, جو قرآن سے بھی لگتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے, لیکن پیغمبر نہ بھی ہوں تو پیغمبروں کے نمائندے بن کے گئے تھے. قالوا ان انتم ما انتم الا بشر مثلنا, قوم نے وہی بات کہی, بھائی تم دونوں ہماری طرح کے انسان ہو, ہم کیوں فالو کریں تمہیں. تو قرآن کے ظاہر سے یہی لگتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے, کیونکہ اس طرح کے تانے کس کو دیے گئے ہیں, پیغمبروں کو دیے گئے ہیں. اچھا بھائی, اللہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے انا تطیرنا بکم, جب بھی دعوت کا کام ہوتا ہے نا تو اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے اپنے بندوں پر. جب حجت تمام ہوتی ہے, لوگ پھر بھی مان نہیں لاتے, تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آنا شروع ہوتی ہیں. کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی پیٹ بھرا ہونا ہے. جب توند بھرتی ہے تو پھر انسان کو اللہ رسول کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھتے ہو نا, تو ان لوگوں کی توندیں بھری ہوئی تھیں. جب پیغمبر گئے, پیغمبر نے دعوت دی, تو اب دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے, تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف مائل ہوں. تو بجائے مائل ہونے کے کیا کہنے لگے, تطیرنا بکم, معاذ اللہ, یہ تم لوگوں کی نحوست ہے, معاذ اللہ. جب تک آپ لوگ نہیں تھے بڑی خوشیاں تھیں, جب سے تم لوگ آئے ہو, دین کا کام تم لوگوں نے شروع کیا ہے, ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو گئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نیگیٹو سوچ ہے یا نہیں ہے, الٹا سوچنا. قالوا طائرکم معکم, پیغمبروں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ, یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ان ذکرتم, ہم تو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں, تمہارے خیر کی باتیں کر رہے ہیں. اب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں, بجائے ہمیں اپنا خیرخواہ سمجھنے کے تم نے الٹا الزام کس پہ رکھ دیا, ہم ہی پہ رکھ دیا. یہ بھی خوب سمجھ لو, زندگی کے تجربوں سے انسان سیکھتا ہے. آپ ضروری نہیں جس کے ساتھ اچھا کریں وہ آپ کو اچھا سمجھنا بھی شروع کر دیں. بہت سے لوگوں کی کھوپڑی بہت زیادہ الٹی ہوتی ہے. جب آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے نا, وہ اس میں کیڑے نکالیں گے. ایکچولی یہ اس لیے کر رہا ہے, ایکچولی یہ اس لیے. افغانستان میں نا 20 سال مغربی میڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے. مغربی میڈیا نے افغانستان میں, انڈیا نے بھی, امریکہ نے بھی, 20 سال ان کا میڈیا پتہ ہے کیا دکھاتا رہے, ایکچولی پاکستان جو تمہاری مدد کرتا ہے, ایکچولی پاکستان نے جو تمہیں پناہ رکھ دی ہوئی ہے, ایکچولی پاکستان جو تمہارے زخمیوں کا علاج کرتا ہے, ایکچولی تم لوگوں نے جو پاکستان میں جا کے اتنا بزنس کیا ہے, یہ سب پاکستان نے 2 نمبر ہی کیا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی جتنے پاکستان کے پازیٹیو کام تھے ان کو میڈیا نے کیا بنا کے پیش کیا, بولو, نیگیٹو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ینگ جنریشن اس 20 سال میں جوان ہوئی نا, وہ 99% پاکستان کے خلاف ہے. حتیٰ کہ جس انڈیا نے افغانستان میں گھس کے ان کو مارا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں, یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. صحیح ہے نا. اور جو ایک ملک تھا, ٹھیک ہے, اس ملک نے نا انصافیاں بھی کی ہیں, کچھ غلطیاں بھی کی ہیں, لیکن سپورٹ بھی اسی ملک نے کیا, اور ہے بھی وہ مسلمان ملک. اس سے ایسی دشمنی پیدا کروا دی نا, غلط فہمیاں میڈیا کے ذریعے, میڈیا کی اتنی زیادہ کہ یہاں رہتے ہوئے بھی وہ کیا کر رہے ہیں, یہاں کی مخالفت. یہ ہوتا ہے میڈیا کا پروپیگنڈا. بہت خطرناک پروپیگنڈا کیا انڈیا اور امریکہ نے. 20 سال ان کو میڈیا پہ دکھایا یہی ہے کہ یہ جو چندہ کر کے تمہیں بھیجتے تھے نا, اصل میں تمہارے نام پہ بہت کھایا انہوں نے, بہت کھایا تمہارے نام پہ. تو چندہ تمہارے نام پہ اس لیے کرتے تھے کہ کھانا انہوں نے. ہر پازیٹیو چیز کو کیا بنا کے پیش کیا میڈیا نے, اور 2 ملکوں کو آپس میں لڑا دیا. لیکن دونوں ملکوں کو کوئی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ دونوں مسلمان کنٹری ہیں, دونوں اسلامی, چلو نام کے ہیں, ہم تو نام کے ہی مسلمان ہیں, لیکن ہے کلمہ تو پڑھتے ہیں نا. ان ہندو بت پرستوں سے تو 1000 گنا بہتر ہے. لیکن ایسا میڈیا نے پروپیگنڈا کر کے 2 ملک جو ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں, رشیا کے دور میں جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا, یہاں کے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں افغانستان جا کے, ہزاروں میں نہیں ہے, سینکڑوں میں ہیں, جنہوں نے صرف ایک اسلامی رشتے کی بیس پہ قربانیاں دی ہیں. اسٹیٹ نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو کتنی قربانیاں آپ, رشیا کے دور سے کوئی ملک نے ساتھ نہیں دیا اس طریقے سے, کوئی ملک اپنے بارڈر سے کراس نہیں کرنے دیتا تھا. لیکن آپ دیکھو 2 بھائی ملکوں کو کیسا پروپیگنڈا کر کے لڑا دیا ہے. تو یہ دونوں ملکوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ کس کا پروپیگنڈا ہے, میڈیا کا. اور 20 سال وہاں پر یہی کچھ ہوتا رہا ہے. وہ پاکستان کے خلاف, یہاں کی تنظیموں نے چندہ کر کے بھیجا. ابے یہ تنظیمیں تو اپنے چکر میں کر رہی تھی, وہ بھائی بندے شہید کروا دی اپنے اندر لے جا کے. کتنے میرے جاننے والے ایسے ہیں جن کے کوئی کسی کا بھائی افغانستان میں شہید, کسی کا جو ہے نا بہنوئی افغانستان, پورے گھر آدھے خالی ہو گئے جو یہاں رہتے ہیں. لیکن چونکہ وہ پاکستانی ہیں تو وہاں کے لوگ ان کی کسی قربانی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہاں کے لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کیا چل رہی ہیں, بندوقیں. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے, یہ پروپیگنڈا کس کا ہے, میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے, اور یہ کامیاب ہو گیا پروپیگنڈا. تو اس لیے فیس بک پہ پاکستانی اور افغانی آپس میں پھڈے بازی کی کوشش
بولو نہ کریں. جو ایک دوسرے کے خلاف بولتا ہے اس کو گالیاں دو مل کے. جو پاکستانی کو برا کہے یا جو افغانی کو برا کہے تو نیچے ایک فریق بن کے اس کو سپورٹ مت کرو, بلکہ آپ بولو بھائی یہ دونوں اسلامی ملک ہیں, دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا. افغانستان اگر روس کے خلاف نہ لڑتا تو پاکستان کا بھی بیڑا غرق ہوتا, پاکستان اگر افغانیوں کا ساتھ نہ دیتا تو افغانستان کا بیڑا غرق ہوتا. دونوں نے سپورٹ کیا, جیسے مہاجر اور انصار نے کیا نا, مہاجر ہجرت کر کے مدینہ گئے, انصار نے کیا کیا, ان کو سپورٹ کیا. اب بیچ میں یہودیوں نے کوشش کی لڑوانے کی, وہ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن آج میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس لڑائی میں کامیاب ہو گیا, اور دونوں اپنے دشمن جو اصل دشمن ہے اس کو بھول گئے. تو یہ دنیا کی ایک پالیسی ہوتی ہے, تو اس کو بہت اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور کبھی بھی یک طرفہ خبریں سن کے فیصلے نہ کیا کرو. جب کسی نے کسی کی مخالفت کرنی ہوتی ہے نا, دبا کے پروپیگنڈا کرتا ہے وہ. افغانستان پاکستان کا ایسا رشتہ ہے, یہاں ہمارے بہت سے شاگرد افغانستان کے ہیں اور میرے بعض اساتذہ افغانستان کے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹیچر افغانی ہیں. کیسا آپس میں نفرتیں پیدا کر دی ہیں یار, ایک دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں کرتے, ایسی گالیاں فیس بک پہ اور جو بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. یہ اس میں کون کروا رہا ہے, یہ میڈیا میں جو 20 سال وہاں انڈیا رہا ہے نا, اس کو پتا ہے انڈیا کا دشمن پاکستان ہے, اور انڈیا کو بھی پتا ہے کہ افغانستان میں جو اس کی ٹھکائی ہوئی ہے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا, پاکستان کا. آج جو افغانستان میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئی ہے اس میں بہت بڑا دخل پاکستان کا ہے, بہت بڑی قربانی ہے پاکستان کی اس میں. لیکن انڈیا نے کہا میں جا تو رہا ہوں لیکن ان کو کس سے لڑوا کے جاؤں گا, پاکستان سے. دونوں بیوقوفوں کی طرح ایک دوسرے کو کوٹ رہے ہیں پکڑ کے. تو یہی ہوتا ہے جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں نا, تو آپس میں محبتوں کی کوشش کرو, لڑوانے کی کوشش مت کرو. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا تمہاری نحوست ہے. پیغمبروں سے کہا, پیغمبروں نے کہا ان ذکرتم, ہم تم سے تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں بھائی, اللہ کے عذاب سے ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں, اور تم کیا کہہ رہے ہو, یہ ہماری نحوست ہے. واہ. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى, قوم میں آپ کو بتائے جہاں بہت سے برے لوگ ہوتے ہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. دیکھو قرآن جب کسی کی کوئی صفت کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا, وہ بلا وجہ ہائی لائٹ نہیں کرتا. آپ نے کو پتا ہے نا, چند 2-3 درس پہلے ہم نے جو بتایا کہ قرآن کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے جو لڑکی آئی تھی الاستحیاء, وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, حیا کے ساتھ چلتی تھی. تو اللہ نے اس کی حیا کو کیا کیا ہے, ہائی لائٹ کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ مجھے عورت میں حیا پسند ہے. اب یہاں اللہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ شہر کے کنارے سے ایک بندہ آیا اور آ کے اپنی قوم سے کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم ان پیغمبروں کو فالو کرو. وہ تھا قوم کا خیر خواہ نا, اس کو یقین ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہیں, اور ہو سکتا ہے اس نے آسمانی کتابیں بھی پڑھی ہوں کہ بھائی جنہوں نے پیغمبروں کو ستایا ہے ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا. تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو میری قوم ان کو جھٹلا دے اور ان پر بھی عذاب آئے. تو وہ قرآن کے الفاظ دیکھیں, وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى, موسیٰ علیہ السلام کو جو بندہ بتانے کے لیے آیا تھا نا فرعون کے دربار سے کہ اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک, اے موسیٰ درباری لوگ آپ کے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى, وہ بھی دوڑتا ہوا آیا تھا. تو اللہ آنے کی کیفیت وہاں بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور یہاں بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور ان لڑکی کی بھی چلنے کی کیفیت ہائی لائٹ کر رہے ہیں. وہاں دوڑنے کا ذکر نہیں کر رہے, چلتی ہوئی آئی, وہ حیا کے ساتھ آئی. حالانکہ وہ بھی دوڑتے ہوئے آ سکتی تھی کہ ایسا نہ ہو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جائیں تو فوراً پکڑ کے لاؤ بھائی. لیکن چونکہ چلنا وہاں پر عورت کے لیے پسندیدہ ہے اور حیا کے ساتھ چلنا, اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کیا. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو بندہ بچانے کے لیے آیا وہ چلتا ہوا نہیں بلکہ دوڑتا ہوا آیا. یہ بتانا تھا کہ خیر کا کام چل کے مت کرو.